بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تو آیت نمبر 40 میں جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور لیکن ولیکن کیا ہے، آپ وسلم اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نبیوں میں سے نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں پر مہر ہے، یعنی آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو پچھلی کلاس میں جو یہ بحث تو ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ ہے، کسی کے نسبی باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور ہم تمام جو امتی ہوتے ہیں نبی کے روحانی اولاد ہوتے ہیں. کیونکہ مشرکین ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا تھا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے، اس پر مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح کر لیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے کسی کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تمام جو بھی اولاد تھی آپ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے جو تھے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، کوئی بلوغت کی عمر کو کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، باپ نہیں یعنی نسبی باپ نہیں ہے، سگے باپ نہیں ہے، البتہ روحانی باپ ہے. اسی لیے آگے فوری فرما دیا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، یعنی نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں وہ امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں، اور جو امتی ہیں سب روحانی اولاد ہیں. آگے ہے وخاتم النبی، تو ختم نبوت کی بحث چل رہی تھی، تھوڑی سی ہوئی تھی اور تھوڑی باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں. سلسلہ نبوت جو چل رہا تھا دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر، تو یہ سلسلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور آپ کا جو آخری پیغمبر ہونا، اور آپ کے بعد جو ہے دنیا میں کسی بھی نبی کا مبعوث نہ ہونا جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی دعوی نبوت کیا ہو تو وہ اس کا جو ہے اس کو جو ہے ہم کیا سمجھنا اس کے بارے میں کہ وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام باتوں پر جو ہے تمام صحابہ کا اور تمام جو ہے علماء کا، ائمہ کا اتفاق رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جیسے کہ ہم عقائد کی کلاس میں بھی ہم اس کا ختم نبوت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی دعوی نبوت بھی کرا تو اس کے بارے میں کیا ایمان رہنا ہمارا کہ وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو ہم سچ مان لیے تو ہم جو ہے ایمان سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے ختم نبوت کا. تو اکثر جو ہے دوسرے جو فرقے ہیں اور جو مرزا قادیانی جو ہے اس کے علوم کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے یہ شبہ ڈالتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو یہ شک ڈالتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو نبوت کا سلسلہ کہاں ختم ہوا، خاتم النبیین نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہونے والے ہیں قیامت سے پہلے، وہ جو ہے ایک نبی کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے، وہ ٹھیک ہے، نبی کی حیثیت سے نازل نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا تو قیامت سے پہلے ان کو نازل فرمائے گا. لیکن کس لیے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ لیکن اس لیے کہ وہ جو ہے دجال کو قتل کریں گے ایک امتی کی حیثیت سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہی وہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور اس وقت جو بھی گمراہی وغیرہ ہوگی، ہر جگہ جو بھی گمراہی ہوگی اس کو ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے. اس لیے وہ جو ہے نازل ہوں گے، ایک نبی کی حیثیت سے نہیں ہوں گے. تو یہ ہم اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہونے والے ہیں وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے.
نبوت کا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بند کر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے، خاتم النبی ہے، نبیوں پر مہر لگانے والے، اسٹیمپ۔ مہر کس کو بولتے ہیں؟ اسٹیمپ کو۔ ہم اسٹیمپ کس پہ لگاتے ہیں؟ جب کوئی فائل جب کلوز ہو چکی تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیمپ لگا دیتے۔ تو اسی طریقے سے نبوت کا بھی جو دروازہ ہے، نبوت کا بھی جو سلسلہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ تو اس کے بعد، ان کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، جیسا کہ ایک حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا، ٹھیک ہے، جس نے ایک مثال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہے ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس کو خوب مضبوط اور مزین کیا۔ مزین ہے نا، یا اس کو اچھا آراستہ کیا، ٹھیک ہے، ڈیکوریٹ کیا، ٹھیک ہے، مزین کے معنی۔ تو اس کو خوب مضبوط بنایا اور مزین کیا، مگر اس کے ایک گوشے میں، یعنی ایک جگہ جو ہے، ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں، مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی، یعنی اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت گھر مکان بنایا، لیکن یہ ایک جگہ جو ہے، یہ اینٹ کی جو جگہ باقی ہے وہ کیوں نہ رکھ دی، جس سے یہ تعمیر مکمل ہو جاتی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مثال دے کر کہ وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں، ٹھیک ہے، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اور بعض الفاظ حدیث میں یہ ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پر کر کے قصر نبوت، یعنی نبوت کا جو محل ہے اس کو مکمل کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی کہ نبوت کا یہ جو محل ہے اس میں تمام نبی تو آ گئے، لیکن بنانے والے نے ایک اینٹ کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ اینٹ کہ کون ہے وہ اینٹ؟ میں خود ہوں، یعنی میں آخری نبی ہوں، تو میں نے اس نبوت کے محل کو مکمل کیا۔ تو یعنی اب اس بولنے کا مطلب مراد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد جو ہے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ جو ہے ختم ہو گیا۔ تو اس بہترین مثال سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جو ہے ایک عالیشان محل کی طرح ہے، جس کے جو ہے ارکان جو ہے، جس کے جو پلرز کیا ہے، کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا، لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ جو ہے باقی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر کر دیا، یعنی مکمل کر دیا، اور اس نبوت کے محل کی تکمیل فرما دی۔ اب اس میں کسی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ رسالت کی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اب کوئی نبی یا رسول کوئی بھی آنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ لوگ کو؟ جی، اسی طریقے کی اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ مبشرات یعنی، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو فرمایا سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے، یعنی نبیوں کی صفت ہوتی ہے کہ نبیوں کو جو ہے سچے خواب آتے ہیں۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میرے بعد نبوت میں سے کوئی حصہ باقی نہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے، یعنی سچے خواب جو مسلمانوں کو، یعنی بعد مسلمانوں کو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آیت نمبر 41 سے 48 تک ترجمہ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. جی ترجمہ دیکھیے اس کا. اسکرین شیئر کروں میں یا آپ لوگ دیکھ رہے قرآن؟ دیکھ رہے قرآن یا اسکرین شیئر کرنا؟ ٹھیک. جی چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو، یا ایہا اے، الذین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے. ٹھیک ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے. اذکروا اللہ، اذکرو یعنی ذکر کرو. ذکر سے جیسے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ذکر کرنا یعنی اللہ کا ذکر کرنا، یاد کرنا اللہ کو. ٹھیک ہے. تو اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. ذکرن کثیرا، ذکرن ذکر، کثیرا بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو. وسبحوہ، اگلی آیت دیکھیے. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، وسبحوہ اور تسبیح بیان کریے اس کی. ٹھیک ہے. سبحہ، یہ سبحو کے معنی ہوتے ہیں تسبیح بیان کرنا. تو وسبحوہ اور اس کی تسبیح بیان کریے یا پھر اس کی پاکیزگی بیان کریے. بکرتن، بکرا کے معنی صبح، واصیلا اور شام، یعنی صبح اور شام اس کی پاکیزگی اور اس کی تسبیح بیان کریے. هو الذی وہی ہے جو یصلی رحمت بھیجتا ہے علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، لیخرجکم لی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. لام پہ اگر زیر آ گیا تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ تاکہ. لیخرجکم تاکہ تم کو نکالے، تاکہ تم کو نکالے. کہاں سے نکالے؟ من الظلمات الی النور، من سے، ظلمات کہتے اندھیروں کو. ظلم اصل میں ہے، ظلم کے معنی ہوتے اندھیرا. ظلمات جو ہے جمع ہے، پلورل ہے. ٹھیک ہے. ظلم کی جمع کیا آتی؟ ظلمات. تو ظلمات کیا ہے کہ معنی اندھیرے. تو تاکہ تم کو نکالے اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف، نور کی طرف. وکانا اور ہے بالمؤمنین مومنوں پر رحیمہ مہربان. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور مومنوں پر وہ مہربان ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہے مومنوں پر. ٹھیک ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم ان کی دعا ہے، یوم جس دن، یلقونہ وہ ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے. یوم یلقونہ جس دن وہ ملاقات کریں گے اس سے، سلام سلامتی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کر رکھا ہے اس نے، لہم ان کے لیے، اجر کریمہ بڑا اچھا، یعنی عزت والا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ ان کی دعا ہے جس دن وہ ملاقات کریں گے، ایک سلام ہے. اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عزت والا اجر. ٹھیک ہے. مومنوں کے لیے ہے یہ سب خوشخبریاں. یا ایہا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے، ارسلناک
ہم نے آپ کو بھیجا، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن کیا بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا، شاہدن کہتے ہیں گواہی دینے والا، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، ٹھیک ہے، شاہد، مبشر اور نذیر۔ شاہد یعنی گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا۔ ڈرانے والا کس سے؟ عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری دینے والا۔ اور شاہدن گواہی، کس چیز کی گواہی؟ قیامت کے دن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہی دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ حسن کی صفات۔ تو اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا بنا کر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ آگے دیکھیے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ تمام جو آپ حسن کی صفات ہیں یہاں سے۔ وداعیا اور بلانے والا، داعی کہتے ہیں بلانے والے کو، ٹھیک ہے، جو بلانے والا ہے اس کو داعی کہتے ہیں، اسی لیے جو دین کی بھی دعوت دیتے تبلیغ کرتے اس کو داعی کہتے یعنی بلانے والا۔ وداعیا اور بلانے والا، الی اللہ اللہ کی طرف، باذنہ اس کے حکم سے، وسراجم وسراجن اور چراغ، چراغ کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سراج کہتے ہیں عربی میں، وسراجن اور چراغ، نام بھی ہوتا ہے نا بعض کا سراج، معنی ہوتے ہیں چراغ۔ وسراجم منیرا اور چمکتا ہوا چراغ، روشن روشن چراغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، سراج منیرہ ہے، اور اس سے پہلے کی آیت میں جو مبشر، شاہد، نذیر ہے۔ تو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج منیرہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، وبشر اور خوشخبری دیجیے، وبشر اور خوشخبری دیجیے، مومنین مومنوں کو، بان یہ کہ، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلا فضل ہے، کبیرن بڑا، یعنی خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو یا پھر مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم، ولا تطع الکافرین، ولا اور نہیں، تطع کے معنی اطاعت سے ہے یہ، تطیع اطاعت مت کریے، ٹھیک ہے، ولا اور نہیں، تطیع اطاعت کریے، اور اطاعت مت کریے کس کی؟ کافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقین کی، والمنافقین اور منافقین کی، ودع اذاہم ودع اذاہم اور خیال نہ کرو ان کا ایذا دینا، یعنی چھوڑ دو ان کی تکلیف، جو انہوں جو ایذا دے رہے کافر اور منافق وغیرہ، ان کی تکلیفوں کو خیال مت کرو، یعنی چھوڑ دو۔ وتوکل اور بھروسہ رکھیے، علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ کی ذات کا، وکیلا کارساز۔ اور مشرکوں اور منافقوں کا کہا مت مانیے، اور ان کا ستانا چھوڑ دیجیے، خیال مت کریے۔ وتوکل علی اللہ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اور کافی ہے اللہ کارساز یا پھر کام بنانے والا۔ آیا نا ترجمہ سمجھ میں آپ لوگ کو؟ جی، تو کل انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ آج کے لیے ترجمہ کافی ہے، ترجمہ آپ لوگ یاد کر کے آئیے، دیکھ لے کے یاد کر کے آئیے۔ پرسوں کی جو کلاس ہوئی تھی وہ جو اٹینڈ نہیں کرے وہ کر لیے، سن لیے ریکارڈنگ، پرسوں کی ریکارڈنگ سنیں۔ اچھا، جی، کیونکہ اگر پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ اگر نہیں سنے، مس کر دیے تو آگے کی کلاس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اسی لیے بول رہے میں جو بھی مس ہو گیا وہ کوشش تو کریے اٹینڈ کرنے کی، لیکن اگر کبھی مس ہو گیا تو ریکارڈنگ سن لیجیے تاکہ اگلی کلاس میں بات سمجھ میں آئے، کیونکہ تفسیر ایسی چیز ہے کہ ہر آیت جو ہے ایک دوسرے سے لنک رہتا پیچھے سے، تو اسی لیے پچھلے سبق کا وہ ذہن میں رہنا ضروری ہے۔ چلیے،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔